بسم اللہ الرحمن الرحیم، روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ تاریخی اسلام میں نامور سیاستدانوں، امراء اور اہم حکومتی عہدوں پر رہنے والی شخصیات کی یہ عادت تھی کہ وہ سیاست اور سلطنت کا انتظام سیکھنے کے لیے یونانی فلاسفروں یعنی ارسطو اور افلاطون کے نظریات کا مطالعہ کرتے۔ مگر سلجوقی سلطنت کے وزیر اعظم خواجہ نظام الملک طوسی نے روم یا یونان کی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا اور آج تک تاریخ میں سب سے کامیاب سیاستدان اور وزیر اعظم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو خواجہ نظام الملک طوسی کے بارے میں ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ ان کے بارے میں وہ معلومات جانیں گے جو شاید اس سے پہلے آپ لوگوں کو نہ معلوم ہو۔ خواجہ نظام الملک نے 30 سال تک سلجوقی سلطنت کے لیے خدمات سر انجام دی اور سلجوقی معاشرے میں انصاف پھیلایا، مظلوموں کے حق میں ڈٹے رہے اور سائنس اور دوسرے علوم و فنون کی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کی کتاب سیاست نامہ اس کی واضح مثال ہے، جس میں تاریخی کہانیوں کی مدد سے یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف کتنا ضروری ہے اور جبر و ظلم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ خواجہ نظام الملک کے والد کا نام خواجہ ابو الحسن علی ابن اسحاق تھا، جو کہ خراسان کے ایک اہم شہر طوس کے رہنے والے تھے۔ خراسان کا مطلب ہے سورج کی سرزمین یا وہ زمین جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور طوس خراسان کا وہ علاقہ ہے جہاں ایرانی تہذیب و ثقافت کے علاوہ اسلامی علوم و فنون کے بڑے بڑے ماہر پیدا ہوئے، مثلاً دقیقی طوسی، اصابی طوسی، حکیم ابو القاسم فردوسی، امام محمد غزالی طوسی، احمد غزالی طوسی، محمد ابن حسن طوسی اور آخر میں خواجہ نظام الملک طوسی، جنہوں نے سلطان ایلپ ارسلان کے دربار میں وزیر کی حیثیت سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور پھر سلجوق سلطنت کی رہنمائی کرنے والے با اثر وزیر اعظم بنے۔ چونکہ سیاست خواجہ نظام الملک کے خاندان کا آبائی پیشہ تھا، اس لیے وہ وزارت کے معاملات میں بہت ہوشیار تھے اور انہوں نے ترک اور منگول حکمرانوں کے ساتھ سلجوقی سلطنت کے بہترین تعلقات رکھے۔ یہاں تک کہ تاریخ دان یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ترک اور منگول صرف علاقے فتح کرنے کے ماہر تھے، مگر اپنے ایرانی وزیروں کے بغیر وہ ان علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھے بغیر حکومت نہ کر سکتے تھے۔ یہی ایرانی وزیر، جن میں خواجہ نظام الملک بھی شامل تھے، اپنے سلاطین کا ذہن بدلنے میں اتنے تیز تھے کہ انہی سلاطین کے ذریعے انہوں نے ترکوں کے بجائے فارسی تہذیب اور ادب کی ترقی اور یہاں تک کہ اسلام کی خدمت کا کام بھی لیا۔ خواجہ نظام الملک تاریخ میں ابو علی حسن ابن علی طوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور نظام الملک ان کا لقب تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور چھوٹی ہی عمر میں مختلف علوم پر مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ خراسان کے بڑے بڑے شہروں میں گئے اور وہاں سے اپنے وقت کے نامور علوم حاصل کیے۔ ان کے والد ابو الحسن علی ابو الفضل سوری کے لیے کام کرتے تھے، جو کہ بعد میں محمود غزنوی کی طرف سے خراسان کے حکمران بنا دیے گئے۔ چونکہ ان کے والد ابو علی بھی ایسے ہی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو کہ حکومتی اور انتظامی معاملات دیکھتا تھا، اس لیے خواجہ نظام الملک کو وراثت میں وہی حکمت اور دانائی ملی جو امور سلطنت چلانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب 1038 عیسوی میں سلجوقوں نے خراسان پر لشکر کشی کی، تب خواجہ کی عمر صرف 20 سال تھی اور وہ بلخ کے حاکم کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد انہیں سلطان ایلپ ارسلان نے خراسان پر حکومت کے دوران اپنے وزیروں میں شامل کر لیا اور انہوں نے سلجوقوں کے دور حکومت میں وہ اثر و رسوخ حاصل کیا جو شاید ہی تاریخ میں کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ سلطان ایلپ ارسلان کی شہادت کے بعد خواجہ ابو علی کا نام نظام الملک مشہور ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک طاقتور وزیر اعظم اور 2 طاقتور سلجوق سلطانوں کے مشیر خاص رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں تاج الحضرت کا نام بھی دیا گیا اور حکومتی حکم ناموں میں ان کا یہ نام لکھا جاتا: خواجہ قوام الدین ابو علی نظام الملک طوسی تاج الحضرت۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الملک کی سلجوق حکومت میں یہ اہمیت تھی کہ جب جلال الدین ملک شاہ 17 سال کی عمر میں سلطان بنے، تب خواجہ کی عمر 54 سال تھی اور انہیں سلجوقی علاقوں کا انتظام سنبھالنے کا 34 سالہ تجربہ تھا، اور سلطان ملک شاہ کے ساتھ انہوں نے مزید 20 سال اور گزارے اور سلجوق سلطنت کی خدمت کی، یعنی یہ کل 54 سال ہوئے، جو کسی بھی سلجوق سلطان کے دور حکومت سے زیادہ عرصہ ہے۔ اور خواجہ نظام الملک کی قابلیت دیکھ کر ہی سلطان ملک شاہ کہتے کہ میں ہر چھوٹا یا بڑا مسئلہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میرے والد کی طرح ہیں۔
خواجہ نظام الملک صرف ترکن خاتون کی سازشوں کے مقابلے میں ناکام رہے، اور چونکہ وہ ایرانی وزیروں کی بری قسمت سے واقف تھے اس لیے انہوں نے اپنے متعلق بھی کچھ اشعار کہے۔ اس کے علاوہ انہیں یہ بھی گلہ تھا کہ سلطان ملک شاہ نے اپنے بیٹوں کی تربیت پر محنت نہیں کی کہ ان کے بعد وہ اس وسیع سلطنت کو حکمت اور تدبر کے ساتھ سنبھال سکیں، اور صرف حکومت کرنا ہی سلطان ملک شاہ کی ترجیح ہے، جبکہ خواجہ نظام الملک نے حکومت کے انتظامی معاملات سنبھالنے کے لیے اپنے 12 بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ سلجوقی سلطنت کے مختلف حصوں میں اہم عہدوں پر فائز رہے اور انہوں نے اہم فرائض انجام دیے۔ تاریخ میں 2 موقع ایسے آئے ہیں جب سلطان ملک شاہ اور خواجہ نظام الملک حکومتی معاملات میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور سلطان ملک شاہ کو محسوس ہوا کہ خواجہ نظام الملک اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ سلطان کے خاص ملازم کی نظام الملک کے بیٹے شمس الملک عثمان کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ سلطان کے پاس ان کے ملازم نے خود شکایت لگائی تو سلطان ملک شاہ نے نظام الملک کے 2 ماتحت وزراء جو کہ نظام الملک کے خلاف تھے ان کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر تم اپنے بیٹے نہیں سنبھال سکتے تو سلطنت کے شہریوں کو کیسے کنٹرول کرو گے، اور یہ کہ تمہارا عمل دخل سلطنت کے معاملات میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور وہ اب اس بارے میں کچھ سوچیں گے۔ اس پر خواجہ کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے سلطان کو یہ سخت جواب بھیجا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو انہیں اس عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ اس پر سلطان ملک شاہ کو محسوس ہوا کہ نظام الملک سمجھتے ہیں کہ ان کے ہونے سے سلجوقی سلطنت قائم ہے، اور دوسرا واقعہ تب ہوا جب فوجی اسکول بنانے اور سلجوقی فوج کو بڑھانے کے معاملے میں دوبارہ نظام الملک اور ملک شاہ آمنے سامنے آ گئے۔ جب نظام الملک کے مخالفین نے دیکھا کہ وہ سلطنت کی فوجی طاقت کو کافی آگے لے آئے ہیں تو انہوں نے تجویز دی کہ اب فوج پر اخراجات کم کر دینے چاہیے، کیونکہ اب سلطنت محفوظ ہے اور لاکھوں سپاہیوں کے ٹریننگ اور راشن پر خزانہ خرچ کرنا فضول ہے، اور فوج کی تعداد اب لاکھوں سے کم کر کے 70,000 کر دینی چاہیے۔ مگر خواجہ نے جواب دیا کہ ایسی سلطنت جو کہ خراسان اور ایشیائے کوچک سے کاشغر، خوارزم، عراق، ایران، شام، آذربائیجان، آرمینیا، انطاکیہ اور فلسطین تک پھیلی ہوئی ہو، اس کے لیے فوج 4 لاکھ سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے سلطان کو قائل بھی کر لیا۔ مگر خواجہ کے وہ فوجی اسکول جہاں پرائیویٹ سپاہیوں کو تربیت دی جاتی تھی، ان کے خلاف ترکن خاتون نے سلطان ملک شاہ کے کان بھرے اور کہا کہ انہی پیسوں سے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج تیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں اسلامی تاریخ کے ایک عیسائی مورخ جرجی زیدان اپنی کتاب تاریخ التمدن اسلامی میں لکھتے ہیں کہ خواجہ نے اس بات پر سلطان کو کہا کہ میں نے تمہیں ایسی فوج تیار کر کے دی ہے جو کسی بھی جنگ کے بعد رات کو جب تم اور تمہاری دوسری فوج سو رہی ہوتی ہے تو یہ پرائیویٹ سپاہی جاگتے ہیں اور اپنی تہجد کی نمازوں اور ذکر سے رات کو آباد کرتے ہیں اور خدا سے مدد اور فتح مانگتے ہیں۔ تم اور تمہاری فوج انہی کی برکت سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ جب سلطان ملک شاہ نے یہ جواب سنا تو خاموش ہو گئے۔ خواجہ نظام الملک اور ترکان خاتون کے درمیان بڑا مسئلہ تب پیدا ہوا جب ترکن اپنے 4 سالہ بیٹے محمود کو ولی عہد بنانے کی خواہش مند تھی، جبکہ نظام الملک برقیاروق کے حق میں تھے۔ جوام ترکن نے تاج الملک کے ساتھ مل کر خواجہ نظام الملک کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اسماعیلی فرقے کے لوگوں سے خفیہ رابطہ کیا جو نظام الملک سے پہلے ہی نفرت کرتے تھے، اور ابو طاہر آرانی نامی ایک باطنی فدائی نے خواجہ نظام الملک کو ایک درویش کے بھیس میں قتل کر دیا۔ ان کا جسد خاکی اصفہان لایا گیا اور احمد آباد میں دفن کیا گیا۔ اس کے 1 ماہ بعد سلطان ملک شاہ کے قتل کے بعد خواجہ نظام الملک کا ایک بیٹا سلطان برقیاروق کا وزیر بنا، اور نظام الملک کا سیاسی طریقہ کار اور پالیسیاں سلجوقوں میں چلتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں خواجہ نظام الملک کی ذاتی زندگی کے بارے میں۔ ان کے 12 بیٹے تھے، مگر ان کی اپنے بیٹوں سے سالوں ملاقات نہ ہوتی، اور وہ کہتے کہ خدا کی قسم ایک سبزی فروش کی زندگی مجھ سے اچھی ہے جو کہ کما کر رات کو گھر آتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، مگر میں سالوں سے اپنے بچوں سے دور ہوں اور اکثر سفر میں رہتا ہوں۔ مجھ پر سلطنت کے کاموں کا بوجھ ہے اور سلطنت کے سپاہیوں کی تربیت میری ذمہ داری ہے۔ مگر تاریخ شاہد ہے کہ خواجہ کے بیٹے اپنی اپنی جگہ ایک ہیرا تھے۔ ان کا ایک بیٹا ضیاء الملک احمد محمد بن ملک کے وزیر بنے۔ ان کا بیٹا فخر الملک برقیاروق کے وفات کے بعد سلطان سنجر کی وزارت کا حصہ بنے۔ اس کے علاوہ عز الملک اور معید الملک عبید اللہ بھی اہم عہدوں پر تھے۔
خواجہ نظام الملک نے اپنی بیٹی صفیہ کی شادی بھی عباسی خلافت کے ایک اہم وزیر سے کی تاکہ عباسی خلافت پر اثر و رسوخ قائم رہ سکے، جبکہ ان کی دوسری بیٹی زلیخا وزراء اور انتظامی عہدوں پر افسران کو مقرر کرنے اور برطرف کرنے کی نگرانی کرتی تھی تاکہ ملک شاہ کے دربار میں شاہی خواتین کا اثر و رسوخ کم کر کے سازشوں کو روکا جا سکے۔ اور یوں ان کے پورے خاندان نے اپنی تمام زندگی سلجوقی سلطنت کی بقا اور ترقی میں خرچ کر دی، جبکہ نظام الملک کی کتاب سیاست نامہ آج بھی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے والی کسی بھی حکومت کے لیے شمع کی طرح روشن ہے۔ نظام الملک نے اپنے بیٹے فخر الملک کے لیے ایک اور کتاب دستور الوزراء بھی لکھی، جبکہ انہوں نے تمام سلطنت میں بہت سی رباط، کاروان سرائے، مدرسے، شفاخانے، خانقاہیں اور مساجد تعمیر کروائیں۔ اور تاج الملک نے ایک بار سلطان ملک شاہ کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں درج تھا کہ خواجہ نظام الملک 3 لاکھ دینار قاضیوں، صوفیہ، سائنسدانوں، یتیم خانوں کی تعمیر اور غریبوں کی امداد پر خرچ کرتے ہیں۔ 1089 میں خواجہ نظام الملک نے عمر خیام کو ایران کے لیے ایک شمسی کیلنڈر بنانے کا کہا جس کا نام جلالی کیلنڈر تھا، جو عمر خیام نے ماہرین ریاضی کے ساتھ مل کر مکمل کیا، اور اگر حسن صباح کا فتنہ نہ ہوتا تو اس سے بھی زیادہ کام ہوتے۔ مدرسہ نظامیہ اور جامع مسجد اصفہان خواجہ نظام الملک نے ہی تعمیر کروائی تھی، اور آپ شاعروں کے بجائے صوفیہ پر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنانے میں ایران اس وقت یورپ سے 2 صدیاں آگے تھا، کیونکہ انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی 1214 اور کیمبرج یونیورسٹی 1231 میں بنائی گئی، مگر نظامیہ مدارس اس سے 200 سال پہلے تعمیر ہو چکے تھے، اور ان کے اساتذہ کا تقرر بھی خواجہ نظام الملک کے آفیشل نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک مدرسے کے استاد امام محمد الغزالی تھے، اور انہی مدارس میں سے عہد الدین انوری، راشد وطوات، حالی اور سعدی جیسے شاگرد ہیرے نکلے۔ اب چلتے ہیں اس دلچسپ حقیقت کی طرف جس کا ذکر میں اپنی ویڈیو کی تھمبنیل پر بھی کر چکی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نظام الملک اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تعلق تھا۔ ناظرین اکرام، نظام الملک نے نظامیہ کے نام سے جو مدارس قائم کیے تھے، انہی میں سے ایک مدرسے سے صلاح الدین ایوبی نے تعلیم حاصل کی، اور بعد میں تاریخ اسلام کے سب سے بہادر اور نامور جنگجوؤں میں ان کا شمار ہوا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظامیہ مدرسے نے اس شخص کی تربیت کی جس نے بعد میں فلسطین کو آزاد کروانے کا سنہرا کارنامہ سر انجام دیا۔ نظام الملک کا موازنہ خلیفہ ہارون الرشید کے برمکی وزیر اعظم سے بخوبی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 2 وزرائے اعظم 2 مختلف اسلامی سلطنتوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ بہرحال خواجہ نظام الملک کی امت مسلمہ کے لیے خدمات کی فہرست بہت طویل ہے جس کا اس ویڈیو میں احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پرنور کر دے، آمین۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔